سلیم صاحب پلیز تھوڑا شیئر کیجیے گا یہ آئیڈیا آیا کیسے آپ کو کہ آن لائن کی طرف ہمیں شفٹ کرنا ہے اور پھر اس میسو اسکیل پر شفٹ کرنا ہے کہ آپ نے پھر ٹیچرز کو بھی گیدر کیا پھر اب 1000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ جی ہمارا کووڈ سے پہلے ہمارا ایک بہت ہی سکسیزفل ٹیوشن سینٹر تھا. اوکے. جیسے ہی کووڈ آیا اس کے بعد ہم نے ایس او پیز کو فالو کیا, ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا, مگر ہمارا ٹیوشن سینٹر تھا وہ چل رہا تھا ناٹ آن دا بیسس آف ٹیوٹرز بٹ آن دا بیسس آف آن لائن. بیکاز ہم لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جب بچے کو پڑھانا ہوتا ہے اسپیشلی ٹیوشن سینٹر میں تو اسکول سے تو پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے رائٹ. اب ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ویکنیس کہاں پر ہے, اس کی ویکنیس کو ایڈریس کر دیا اور پھر بچہ آگے نکل گیا. ٹھیک ہے, تو ویکنیس کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ٹیسٹ لے لیں, سب الیکٹرانک ہوتا ہے. تو ہمارا آن لائن پہلے سے تھا. اوکے, آپ پہلے ہی بچوں کا اس طرح آن لائن ٹیسٹ لیتے تھے, پہلے بھی آن لائن ہی پڑھاتے تھے؟ بالکل. فزیکل کلاسز پہلے بھی نہیں تھیں؟ فزیکل کلاسز تھیں ٹیوشن سینٹر میں, مگر ٹیوشن سینٹر ایک فزیکل اسپیس تھا جہاں پہ ہم آن لائن ٹولز یوز کر رہے تھے بچوں کو پڑھانے. اچھا, یہ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ دیکھیے اس کو ہم اب ذرا کورونا سے الگ رکھ کر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ریزلٹس آپ نے کیسے پائے؟ دیکھیے کوئی بھی کام, کوئی بھی آئیڈیا کلک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو. آپ نے کورونا سے پہلے بھی ایسا ہی آبزرو کیا کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس میں آپ دور دور بیٹھے بچے کو بھی بڑے آرام سے پڑھا سکتے ہیں. تو پڑھانا ایکچولی بہت ہی ایزی ٹیکنیک ہے, خاص طور پہ آج کل کے نئے دور میں. جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ویکنیس کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو وہی یوٹیوب کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. اوکے. یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے ٹیسٹ اور تھوڑی سی کنورسیشن کے تحت ہو پاتا ہے. بالکل. تو بچہ ٹیسٹ لیتا ہے, جہاں پہ وہ ویک ہے اس کو یوٹیوب کی ویڈیو دکھائی دے جاتی ہے. یعنی ہر سبجیکٹ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, جو بھی سبجیکٹ آپ کو پڑھنا ہے, جو سبجیکٹ پڑھنا چاہے گا اس کا وہ ٹیسٹ ہوگا. جہاں ویکنیس ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس آلریڈی ایک اچھا کام ہوا ہے کہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں اور آپ وہ ویڈیوز دیتے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ آپ جو آن لائن سسٹم کے تحت بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ اگر میں اس طرح سوال کروں کہ جو فزیکل کلاسز ہیں اور جو ٹریڈیشنل اسکول ہے اس کی امپورٹنس آہستہ آہستہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی امپورٹنس جو ہے ہر حال میں کم ہوگی, اس لیے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان لوگوں کو اس لیول آف ٹریننگ سے گزارا نہیں گیا ہے جو ملنی چاہیے. جو 2030 کے لیے 2030 کے لیے جو بچوں کو آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے نوکری کے لیے, جاب مارکیٹ کے لیے, ہماری انفارچونیٹلی ٹیچرز کو وہ ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہے. وہی ٹیچرز تو ٹیوشن سینٹرز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے تو ہم ان ٹیچرز کے پاس جا ہی نہیں رہے. یہ ہم پاکستان سے باہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر آر بیڈ تو نہیں ہو سکتا ٹیچر, گڈ ٹیچرز, پاپولر ٹیچرز, تو اسی کے درمیان ہے بہت کچھ. تو اب پاکستان میں جو لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے بات وہ یہ کہ ایک اسکول کے ٹیچر اور ایک آن لائن جو ٹیچرز ہیں یہ پاپولر ٹیچرز ہیں. سر پاپولر اور پلس گڈ یہ چاہیے. اچھا, ایسا کہتے ہیں کہ اس میں نہ گڈ دیکھتے ہیں نہ پاپولر دیکھتے ہیں. پھر کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایسا کہتے ہیں کہ اس میں وہ دیکھتے ہیں جو ٹیچر باہر کا برٹش ٹیچر ہے جس نے اپنی 1+1 کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس نے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے. تو ہم بچوں کو وہ چیز دکھاتے ہیں. اس سے بڑے مزے کی چیز ایک ہوتی ہے, نہ صرف بچہ پڑھ لیتا ہے مگر اس کا ایکسنٹ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ملٹی ڈائمینشنل ٹاسک ہے. بالکل نہیں, اور لہجہ تو بہتر ہونا چاہیے, زبانیں تو زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے. خاص طور پہ جب انگلش ایسے کرتے کرتے وہ بچے اردو بالکل نہیں سیکھ پاتے. نہیں, آپ بچوں کو, ہمارے پاس قرآن کلاسز بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. سر لیکن مجھے پلیز یہ بتائیے گا, آپ کا فوکس اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیچرز پر ہے کہ ٹیچر آپ اچھا سلیکٹ کریں. جو سلیکشن آف ٹیچرز کا کرائٹیریا ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ اچھا, تو بہت معذرت کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی شروع میں. کیا؟ اور ہم نے بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے غلطی کی اور آپ مان بھی رہے ہیں. بالکل, اور وہ سب ٹیچر سے معذرت, مگر ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ ہم نے ٹیچرز کو ہائر کر لیا تھا شروع میں. اچھا. اور وہ غلطی اس لیے ہوئی تھی, اس لیے جو ٹیچرز کو ہم نے ہائر کیا تھا وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کلاس روم سیٹنگ میں پڑھانا آتا تھا مگر آن لائن سیٹنگ میں پڑھانا بالکل نہیں آتا. ٹریننگ نہیں تھی بیکاز یہ کمپلیٹلی نیو فنامنا تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ یار اس پورے ایک ہفتے کے بعد ہم نے سوچا اس پورے ماڈل کو اسکریپ کرو, اور ایسا کہتے ہیں کہ ینگ گریجویٹس جو اپنا بیچلرس کر کے نکل رہے ہیں, ماسٹرز کر کے نکل رہے ہیں, بالکل جن کو ٹیکنالوجی کی سمجھ ہے, جو ہر وقت جن کو سب ٹولز معلوم ہے, ان کو ہم ہائر کرتے ہیں. دے نیڈ ٹو بی ویری گڈ ان کمیونیکیشن اینڈ دے نیڈ ٹو نو دا سبجیکٹ میٹر. رائٹ. اور ان کو ہم نے ٹیچنگ سکھائی کہ آن لائن ٹیچنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو آن لائن کلاسز جو ہو رہی ہیں, ہماری ٹیچرز جو ہیں ان کو بچے بہت پسند اس لیے کر رہے ہیں بیکاز دے نو ہاؤ ٹو
ایک چھوٹی سی بات, بچے جمائیاں لے رہے ہیں, میں اس طرف بھی جانا چاہتی ہوں, باتیں کرنا چاہتی ہوں, اور بہت دیر سے یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی بچوں سے بات کریں. مجھے پلیز ایک جواب دیجیے گا جلدی سے. سر, یہ ٹیچر کو ہائر کرنا, ٹریننگ کرنا, اور پھر اس کے بعد میں اس کا ایک اچھا سا کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو, کون کون اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے؟ کیا وہ خاتون جو پڑھی لکھی ہیں اور گھر تک محدود ہیں؟ کیا وہ حضرات, وہ لڑکے, وہ نوجوان کہ جو خدا نہ خواستہ جاب گنوا بیٹھے ہیں لیکن وہ واقعی پڑھا سکتے ہیں, ان میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ آن لائن کلاس لے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا روزگار مارا گیا بیکاز آف کرونا. ایسا ہے, پوٹینشیل ہے ایسا؟ بالکل. سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت ہی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے تو آپ بچے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے دوسری چیز یہ رکھی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے یہ کمیونٹی پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کی فیس بھی ہم نے بہت ہی نامنل سے رکھی ہے, 3,500 روپے رکھی ہے. ایک سبجیکٹ کی, ٹھیک ہے. تو یوزلی 2 یا 3 سبجیکٹ بچے لیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لیتے. پر بچہ 7,000, ٹھیک ہے. تو اب پورا حساب لگایا, مگر اب اس سے سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ہی فوکس قسم کی تعلیم ڈیلیور کر سکتے ہیں, جس چیز کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. اب بچوں سے کنیکٹ کرتے ہیں.